الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، عالمی تربیتی مرکز ختم نبوت اسلام آباد کے زیر اہتمام ختم نبوت تربیتی کورس کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے 2 اسباق گزر چکے ہیں جس میں ختم نبوت کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہماری اس تحریک ختم نبوت کا ایک 3 نکاتی ایجنڈا ہے: اتحاد امت، اقامت دین اور تحفظ ختم نبوت۔ اور ہماری اس تحریک کے جو روح رواں ہیں اور ہمارے جو سرپرست ہیں وہ جناب میجر طارق محمود خان صاحب ہیں، جو جماعت اسلامی اسلام آباد کے رکن ہیں۔ انہی کی سرپرستی ہماری یہ تحریک ملک بھر میں جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ یہ تحریک برپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس راستے میں ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائے۔ 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے بنیادی طور پر اتحاد امت، اقامت دین اور تحفظ ختم نبوت۔ ان 3 نکات کو ہم نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ ہر نکتہ دوسرے پر موقوف ہے۔ یہ جو اتحاد امت ہے اس کے بغیر اقامت دین ناممکن اور محال ہے۔ جب امت میں اتحاد کی فضا قائم ہوگی، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام بحبل اللہ، یہ حبل اللہ جو ہے یعنی اللہ کی رسی، جیسا اللہ فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقہ واریت سے ہم تب نکل سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیں، اور اللہ کی جو رسی ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے قرآن و سنت۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آثار میں بھی حبل اللہ کو قرآن و سنت قرار دیا کہ قرآن و سنت ہی یہ حبل اللہ ہے۔ تو یہ فرقہ واریت تب ختم ہوگی اور امت میں اتحاد تب قائم ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیں۔ یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے اندر اختلافات ہیں اور انتشار کی جو فضا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے جب ہم اپنے منمانی بزرگوں کے پیچھے لگ گئے اور ہم نے بزرگوں کے اقوال کو اور قصے کہانیوں کو اپنے استدلال کا مآخذ بنا لیا، اپنے نظریے کے لیے اور عقیدے کے لیے بنیاد ہم نے جب بزرگوں کے اقوال اور افعال کو اور قصے کہانیوں کو جب بنا لیا، تو اب ظاہر ہے بزرگ بھی مختلف ہیں اور لوگوں کے طباع اور مزاج بھی مختلف ہیں، تو اختلاف مزاج کی وجہ سے اور اختلاف طباع کی وجہ سے تو پھر مختلف راستے لوگ منتخب کر لیتا ہے، اور لوگ جب مختلف راستے منتخب کر لیتے ہیں یہیں سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ مرور ایام کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ یہ اختلافات ایسی سنگینی اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں بم بھی پھینکے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عبادت خانوں پر قبضے بھی کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں اور اس وقت بالخصوص پاکستان میں یہ بات تو تقریباً آپ تمام حضرات اور خواتین سامعین و سامعات جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں
کیا عبادت خانے ایک دوسرے کے مسالک کے قبضہ نہیں ہوئے؟ ایک دوسرے نے قبضہ بھی کیا، عبادت خانوں میں بم بھی پھینکے گئے، کفر کے فتوی بھی لگائے گئے اور قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے۔ تو جب مسلمان قرآن و سنت کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے علاوہ دیگر راستوں کو اختیار کرے گا تو یہ انتشار اور افتراق کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انتشار اور افتراق سے بچنے کے لیے ہمیں حبل اللہ بتا دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت پڑو۔ تو فرقوں سے، انتشار اور افتراق سے بچاؤ کا طریقہ اللہ نے پہلے بتا دیا، اور وہ ہے اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لینا۔ یہی جو ہے حبل اللہ ہے، اور اسی سے ہم فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین اور سامعات، اتحاد امت ہماری تحریک کا پہلا ایجنڈا ہے۔ ہم امت کو متحد کر کے ہی اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر سکتے ہیں۔ جب تک امت موجودہ صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے یہی صورتحال ہو، انتشار ہو، افتراق ہو، فرقہ واریت ہو، مسلک پرستی ہو، بزرگ پرستی ہو، اکابر پرستی ہو، قبر پرستی ہو، یہ جتنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو ہم نے اپنے دین اور مذہب کے لیے جو سنگ میل تراشے اور خراشے ہیں، اور ہم نے جو اصول وضع کیے ہیں، ان اصول اور قوانین اور ان بزرگوں کی پرستش کا نتیجہ یہ ہے کہ امت افتراق اور انتشار کا شکار ہے، اور اس انتشار اور افتراق کی وجہ سے اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا دین ہمیشہ محکوم رہے گا جس طرح کہ محکوم ہے۔ اس لیے ہماری تحریک ختم نبوت کا پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے اتحاد امت۔ امت میں اتحاد قائم ہوگی تو اس اتحاد کے نتیجے میں پھر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا، اور جب اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیں تنظیمیں اور تحریکیں قائم اور برپا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ریاست کا یہ کام ہوگا، ریاست کا یہ وظیفہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ابرو کی بھی حفاظت کرے، ختم نبوت کی بھی حفاظت کرے، اور اسلامی اقدار اور شعائر اللہ کی بھی حفاظت کرے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ اب جب اللہ کا دین قائم اور نافذ نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں، آکسفورڈ کے اور ان مغربی ممالک کی یونیورسٹیز کے پیداوار لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کی ترجیحات میں نہ قرآن و سنت ہے، نہ ان کی ترجیحات میں اتحاد امت ہے، نہ ان کی ترجیحات میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت ہے، بلکہ آج اللہ کے دین قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قانون ساز ادارے، ہمارا صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور ہمارے جو ادارے ہیں قانون ساز، وہ ناموس رسالت کو پامال کرنے والے گستاخان نبوت کی آماجگاہ اور ان کے لیے حفاظت کے ٹھکانے بن چکے ہیں۔ اس لیے 3 نکاتی ایجنڈا ہے ہماری تحریک کہ امت میں اتحاد قائم ہو، فرقہ واریت نہ ہو، منفی پراپیگنڈا کسی فرقے کے خلاف نہ ہو، محبت کا پیغام ہو، قرآن و سنت کی دعوت ہو، قرآن و سنت کا پیغام ہو، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کا ایک نظریہ ہو، اور عام مسلمان اس بات پر آمادہ ہو اور اس بات پر تیار ہو کہ اللہ کی دین کو قائم کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی دین کا قیام اور نفاذ ہی تمام اچائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کی دین کا قائم اور نافذ نہ ہونا یہ تمام برائیوں، تمام خرابیوں کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ کا دین قائم اور نافذ نہیں ہے تو سودی نظام معیشت ہے،
اسی طریقے پر شاعر اللہ کا مذاق ہے، شاعر اللہ کی توہین ہے، مغربی یہود و نصارہ کے اقدار اور ان کی تہذیب و تمدن کا عملی نفاذ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا دین قائم اور نافذ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری تحریک ختم نبوت کا 3 نکاتی ایجنڈا وقت کا شدید تقاضا ہے کہ اللہ کی امت میں اتحاد ہو، اللہ کا دین قائم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہو۔ معزز سامعین اور سامعات، دیکھیں عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں 2 دروس میں بھی عرض کر چکا ہوں، اور آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ تاریخ اسلام کو اٹھائیے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین رحمہم اللہ، کبھی بھی کسی بھی دور میں امت مسلمہ نے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر کبھی بھی امت مسلمہ نے کوئی مفاہمت نہیں کی۔ یہودیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، نصارہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی تاریخ اسلام میں منکرین ختم نبوت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو پامال کرنے والوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ جنگ ہوئی ہے، ان کے قتل کے حکم صادر فرمائے گئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرتے؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، انہوں نے کہا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں قتل کرتا ہوں۔ تاریخ میں اور احادیث نبویہ میں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں ایک روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کعب ابن اشرف کے ساتھ مذاکرات کا حکم آپ نے دیا۔ مذاکرات کا حکم نہیں دیا، چونکہ وہ گستاخ تھا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ یہودی تھا، یہودی تو مدینہ طیبہ میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن کعب ابن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مذاکرات کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ واضح طور پر فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کر دے؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کعب ابن اشرف کو واصل جہنم کیا۔ یمن میں جس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسود عنسی، احادیث میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حضرت فیروز کو بلاؤ۔ چنانچہ فیروز رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیروز کو حکم دیا کہ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جائیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ تاریخ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک واقعہ بھی، ایک روایت بھی ایسی آپ کو نہیں مل سکتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی کو بھیجا ہو، یا مذاکرات کا اظہار کیا ہو، ارادہ کیا ہو، یا مفاہمت کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا ہو، بلکہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود عنسی کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ تو معزز سامعین اور سامعات، عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے زندگی پر امت کے اتحاد کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اس کا ہماری اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم نتیجے کے مکلف نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہماری جو وسعت ہے اور ہماری جو طاقت ہے اس کے مطابق ہم ان تینوں محاذوں پر اور اس تین نکات پر انشاءاللہ کام کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس کا بہترین نتیجہ برآمد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اسی تیسرے سبق کا بقیہ حصہ میں آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔